رسول بخش صاحب، یہاں ون پیج ہونے کے باوجود پریشانی کی وجہ آپ کو کیا دکھائی دے رہی ہے؟ میرے خیال میں جو پاکستان کا امیج اس وقت دنیا میں موجود ہے، اور خصوصی طور پر پچھلے 3-4 سالوں میں جب سے کہ یہاں پہ رجیم تبدیل ہوئی ہے، اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اور وہ جو کچھ کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف 70 کیسز ہیں اور ان کے سیاسی رہنماؤں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کیسز بنتے ہیں، وہ عدالتوں سے ضمانتیں لیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ عورتیں جیلوں میں بند ہیں، تو یہ ساری خبریں صرف آپ کے چینل اگر آپ سپریس بھی کر دیں، یہ دنیا میں دیکھی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ اور جو نظام پیدا ہوا ہے جس کو میں نے ہائیبرڈ پلس کہا تھا، اس کے بارے میں بھی دنیا واقف ہے کہ یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر آپ کے جو سفارتکار ہیں یہاں دیگر ملکوں کے، وہ رپورٹس بھیجتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے اخبار پاکستان کی سیاست اور اس سسٹم کے نظام اور عمران خان کی صورتحال اور تحریک انصاف کے بارے میں تبصرے لکھ چکے ہیں، جو یہاں نہیں دکھائی جاتے، یہاں لوگ پڑھتے نہیں ہیں، یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن جو مغربی تھنک ٹینک ہیں، مغربی دانشور ہیں، مغربی جامعات ہیں اور پالیسی میکنگ سرکلز ہیں، ان میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ امیج، اور پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے جو تشویش پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے لیے وہ ایک ٹیلی فون کال کریں گے اور کہیں گے بھائی اس کو صدر زرداری صاحب اس کو آپ چھوڑ دیں، ایسی بات نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے لوگ مغربی دنیا میں متحرک ہیں، ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جس سے کہ وہاں کے نمائندوں کی ترجیحات کو وہ متاثر کر سکتے ہیں۔ تو جو یہاں پہ جو مسئلہ اٹھے گا وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اٹھے گا۔ اور جب یہ یہاں پاکستان میں بات ہوتی ہے کہ جی وہ پاکستان کے اندرونی حالات میں مداخلت ہے، جب ہیومن رائٹس کے بارے میں کوئی ملک بات کرتا ہے تو یہ اندرونی معاملات میں مداخلت ہرگز نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم اور دیگر ممالک جو اقوام متحدہ کا حصہ ہیں، وہ ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے اوپر دستخط کر چکے ہیں۔ کئی ممالک ہیں جن کے خلاف ہیومن رائٹس کے حوالے سے پابندیاں ہیں، کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس مقام پر پہنچ جائے گا یا اس مقام سے اتنا گر جائے گا دنیا کے نظروں میں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے پابندیاں لگیں۔ لیکن جو نظام بن رہا ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان پر جب صدر کارٹر تھے اور یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف یہاں کو ہوا تھا، تو اس وقت بھی حکومت کے اوپر پابندیاں لگی تھیں۔ اور اسی طریقے سے مشرف صاحب نے جب اقتدار پہ قبضہ کیا تھا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس منت سماجت کر کے یہاں ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو لے آئے تھے۔ پہلے ان کا پاکستان کا دورہ اس میں لکھا گیا تھا، لیکن کہیں آپ نے آج تک کوئی تصویر نہیں دیکھی کہ بل کلنٹن نے صدر پرویز مشرف سے یا جنرل پرویز مشرف سے ہاتھ ملا تھا، وہ نہیں کبھی دکھایا گیا۔ اور یہ بھی ان کی شادی کہ پورا پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک میرے حوالے یہاں بیسک کے اندر کر دیں، میں اب پاکستان کے عوام سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی ہوا ہم نے دیکھا۔ تو بات یہ ہے، لیکن بات اگر ہیومن رائٹس کی ہی کرنی ہے تو امریکہ کو سب سے پہلے تو غزہ کی صورتحال کو دیکھنا چاہیے نا، کیونکہ سب سے زیادہ خلاف ورزی تو وہاں پر ہو رہی ہے انسانی حقوق کی۔ رسول بخش صاحب، اگر بات کی جائے اسرائیل کی تو وہ ٹرمپ کی کامیابی کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں وہ کوئی اس بارے میں زیادہ خوش بھی نہیں ہے اور زیادہ پریشان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو ان کے ہدف تھے وہ تقریباً انہوں نے پورے کر لیے ہیں، کہ تمام جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کی حماس کی، حزب اللہ کی لبنان میں پہلے انہوں نے ختم کیا، لبنان میں بھی ختم کر دیے انہوں نے، اور حماس کو بھی مکمل طور پر انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ ان کا مقصد، جو واضح مقصد اس وقت نظر آتا ہے اور جس کی وجہ سے کچھ عرب ممالک بھی خاموش ہیں، آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سارے مسلمان ہیں، سارے عرب ہیں، تو اسی لیے ہمارے سب کے مفادات ایک جیسے ہیں۔ یہ ایسی سیاست نہیں ہے، کہ ایسے عرب ممالک ہیں، آپ ان کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ حماس کو مکمل طور پہ ختم کرنا چاہیے۔ اس کو نہ تو فلسطینین جو اتھارٹی ہے، فلسطینی اتھارٹی، نہ وہ ان کو ختم کر سکی، نہ کوئی عرب ملک ختم کر سکا،
اور اگر کسی نے ختم کیا ان کو، یہ علیحدہ بات کہ ختم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میرا تو خیال ہے کہ نہیں ختم ہونا چاہیے تھا، اور اس طرح سے بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اسرائیل چاہتا ہے کہ یا وہ سرنڈر کرے، اچھا، تاکہ جو لوگوں کو وہاں عذاب میں ڈالا جا رہا ہے بار بار کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں، یہاں ہم آپریشن کریں گے، اور آسمانوں تلے پڑے ہوئے ہوں، تباہ برباد ہیں، وہ اس لیے کہ وہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو سزا مل رہی ہے وہ حماس کی وجہ سے مل رہی ہے. اگر حماس، اصل دشمن آپ کا حماس ہے، کہ حماس نے جو کچھ کیا ہے اس کے بدلے کے طور پہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اگر عربوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یکسوئی نہیں ہے تو اس کی بنیادی وجہ فلسطین میں تقسیم ہے، اچھا، اور پھر مشرق وسطیٰ میں ملکوں کی تقسیم ہے، جس کی وجہ سے کہ بیچارے فلسطینی اپنی جانوں کی، اپنے بچوں کی، عورتوں کی، سب چیز کی، مال کی، خون کی، ہر چیز کی قربانیاں دے رہے ہیں. آتے ہیں اب یہ کہ بائیڈن صاحب کیا کریں گے. بائیڈن صاحب نے کوشش کرنی ہے، اس نے ٹرمپ صاحب نے، یہ نہیں ہے کہ یہ لیم ڈک پریزیڈنٹ ہے بائیڈن جا رہے بائیڈن ہیں صاحب، لیکن یہ نہیں سمجھ سکتے کہ بھی دیکھیں کہ آپ یہ نہیں سمجھ سکتے، کہہ سکتے کہ اب ان کا کوئی حکومت چلانے سے تعلق نہیں ہے. 20 جنوری تک وہ یہی حکومت چلائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ کسی وقت سیز فائر ہو جائے. اچھا، سیز فائر تو ہونی ہے، لیکن یہ مسئلہ لیکن فی الحال تو قطر نے بھی عارضی طور پر ہاتھ اٹھا لیا ہے ثالثی کا کردار ادا کرنے سے. دیکھیں ثالثی کے کردار کے بارے میں کئی معاہدے موجود ہیں، اور مزید معاہدوں کی ضرورت نہیں ہے. انہی معاہدوں کے اوپر عمل کرایا جائے تو وہاں پہ امن بھی قائم ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو معاہدے ہوئے ہیں انہی پر عمل درآمد کروایا حد تک کامیابی مل سکتی ہے. رسول بخش شہید صاحب، ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا جب SCO کانفرنس ہوئی اور جب وہاں سے امت شاہ صاحب آئے تھے، وہاں سے جے شنکر صاحب آئے تھے، پھر اسحاق ڈار صاحب سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں، پھر یہاں سے کچھ پیغام بھی گئے. جب وہاں کی صحافی نے یہاں ملاقات کی تھی غالباً نواز شریف صاحب سے، مریم نواز صاحب سے، تو بڑا ایک پازیٹیو میسج گیا تھا یہاں سے. اس پازیٹیو میسج کے بدلے وہاں سے ایسی نیگیٹیوٹی آنا، تو اس پر پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایک چیز آپ سمجھیں کہ بیک چینل سے انڈیا اور پاکستان کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. لیکن اس وقت جو مودی سرکار ہے وہ مسلمانوں کو دبانے کے لیے اپنے ملک کے اندر پاکستان کے ساتھ تعلقات نارمل نہیں رکھنا چاہتی. اس سے ان کو ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ پاکستان کی شناخت جس انداز سے منفی انداز میں اپنے میڈیا میں اور اپنی سیاسی حکمت میں عملی میں وہ بناتے ہیں، اس سے ان کو سیاسی طور پر داخلی سیاست میں ان کو تقویت ملتی ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ایسی سرکار ہندوستان میں آئی ہے کہ پچھلے 10 سال سے جو ثقافتی روابط ہیں مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، اور کانفرنسز میں ہم نہیں جا سکتے، نہ وہ کسی کو آنے دیتے ہیں، سیمینارز میں نہیں جا سکتے. ایسے تعلقات کبھی نہیں تھے. تو وہاں پہ جو ایک ہندوتوا کے حوالے سے ہندوستان کی شناخت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت وہی ہو جو اس وقت موجود ہے. تو ہمیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کرکٹ ڈپلومیسی سے بھی بڑا کام کر جاتی تھی، اس سے بھی بڑا پازیٹیو امپیکٹ جاتا تھا. وہ جب وہاں پہ نارمل حکومتیں ہوتی تھیں، جب وہ ایک نارمل قسم کی حکومت نہ ہو اور وہاں کی قیادت نارمل نہ ہو، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ جو ایک روایات تھیں ہندوستان اور پاکستان کی قیادت کے درمیان، ہمارے ملکوں کے درمیان، کہ تعلقات ہونے کے باوجود بھی روابط رہتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ختم کر ڈالی ہیں. اس حکومت نے ختم کر ڈالی ہے. ہماری طرف سے کوشش جاری ہے. میں تو امید رکھتا ہوں کہ جب تک کہ یہ چیمپئن ٹرافی کا جو ٹورنامنٹ ہے پاکستان میں اس کا انعقاد ہوتا ہے، ہو سکتا ہے تعلقات معمول کے مطابق ہی آ جائے. اگر نہیں آتے خدا نخواستہ تو ہمیں کرکٹ تو ہر صورت میں کھیلنی چاہیے کہ ICC کا ہمارے اوپر بہت بڑا دباؤ ہوگا، اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس پر جو جانب سے جواب گیا انتہائی مؤثر، بر وقت، جرأت مندانہ جواب تھا، اور ہمارا یہی سٹانس ہونا چاہیے.